بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 41 گفتگو تھی شرائط الوزین سمن اور مسمن کی شرائط میں شرط سوم یہ تھی کہ کون ہو تلکن سمن اور مسمن آزاد ہونی چاہیے بنا بری فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں. تو وقف کی حوالے سے گفتگو تھی. آج کے سبق میں ہم درج ذیل چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ آیا وقف میں نفس بیع سے وقف باطل ہوتا ہے یا حکم جواز بیع سے. اس میں دو قول تھے. ایک قول تھا جناب صاحب جواہر اور کاشف الغطا کا کہ وہ فرماتے تھے کہ جواز بیع سے ہی وقف ختم ہو جائے گا. جیسے حکم آیا کہ بیع جائز ہے تو وقف ختم ہو جائے گا. تو جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اشکال کیا ہے اور اپنا نظریہ قائم کیا ہے کہ نہ جواز بیع سے وقف باطل نہیں ہوتا بلکہ اصل بیع سے وقف باطل ہوتا ہے. یعنی حکم آ چکا کہ بیع جائز ہے لیکن ابھی تک اس چیز کو کہ جو موقوفہ تھی ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی, منتقل آگے نہیں ہوئی, تو فرماتے ہیں اس وقت تک وقف اپنی جگہ پہ باقی ہے. بنا بری فرض کرتے کہ حکم جواز آ چکا لیکن بعد میں ان لوگوں نے نہیں بیچا یا کوئی مشکل پیش آ گئی ان کے بیچنے سے تو وہ شے موقوف اپنی اس حالت پہ باقی رہ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں نہیں جواز بیع سے ہی وقف ختم ہو جائے گا تو اس صورت میں اگرچہ بعد میں کوئی ممانعت یا کوئی رکاوٹ پیش آ جائے اس وقف بیع سے تو ان کے نزدیک وقف ختم ہو چکا ہے, اب دوبارہ وقف نہیں بن سکتا. تو اس کے بعد فقہا کے اقوال ذکر کریں گے کہ وقف کو بیچنا جائز ہے یا نہیں. تو اس میں جو مشہور و معروف ہیں وہ 3 قول ہیں. ان میں سے پہلا قول یہ کہ موقوفات عامہ کو کسی بھی صورت میں بیچنا جائز نہیں, چاہے وقف معبد ہو یا وقف منقطع, البتہ وقف منقطع میں اختلاف ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وقف عام کو تو کسی صورت میں بیچنا جائز نہیں لیکن وقف خاص کو چند صورتوں میں بیچنا جائز ہے. اور تیسرا قول ہے کہ وقف عام کا بیچنا جائز ہے. البتہ پھر اس میں 3 گروہ ہیں. ایک دستہ علماء کا یہ فرماتا ہے کہ وقف منقطع کا بیع کرنا اس کے بارے میں ان کا سکوت ہے اور بعض نے ان کو جائز قرار دیا ہے اور بعض نے وقف منقطع کو ممنوع قرار دیا ہے اس کا بیچنا. تو یہ 3 قول جناب شیخ ذکر کریں گے اور اس کے بعد اپنا نظریہ پیش کریں گے کہ جن میں سے آج ہم صرف پہلے قول کو ذکر کریں گے اور وہ یہ کہ کسی بھی صورت میں وقف کا بیچنا جائز نہیں, چاہے وقف معبد ہو یا وقف منقطع. البتہ وقف معبد میں اجماع ہے علماء کا جبکہ وقف منقطع میں اختلاف ہے. تو پڑھتے ہیں جی. کلام صاحب الجواہر و کاشف الغطا فی ان الوقف یبطل بمجرد جواز البیع والمناقشۃ فیما افاد صاحب الجواہر و کاشف الغطا. یہ گفتگو ہم نے پچھلے درس میں کی تھی تو کلام کو ربط دینے کے لیے ہم نے دوبارہ یہاں پہ یہ گفتگو ذکر کی ہے کہ وہ یہ تھی کہ الا انہ ذکر بعض فی ھذا المقام, کہ بعض نے اس مقام میں ذکر کیا ہے کہ بعض سے مراد جناب صاحب الجواہر ہے کہ ان الذی یقوی فی النظر بعد ایمانہ, کہ جو چیز نگاہ میں دقت کے بعد جو چیز قوی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان الوقف ما دام وقفا لا یجوز بیعہ, وقف جب تک وقف ہے اس کا بیع کرنا جائز نہیں. بل لعل جواز بیعہ مع کونہ وقفا من التضاد, بلکہ یہ مشخص تضاد ہے. ادھر ہم کہتے ہیں وقف ہے یعنی بیچنا جائز نہیں, ادھر آپ کہتے ہیں جی بیچنا جائز ہے بس وقف نہ ہوا, تو ان کے درمیان تضاد اور تنافی موجود ہے. البتہ نام اذا بطل الوقف اتجہ حینئذ جواز بیع, اگر وقف کی حالت سے نکل جائے تو پھر اس کا بیع کرنا جائز ہے. یہ قول ہے جناب صاحب الجواہر کا.
ثم ذکر بعض مبطلات الوقف المسوغۃ للبیع، پھر انہوں نے اپنی کلام میں چند ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو بیچنا جائز ہے، یا وہ موارد ذکر کیے ہیں، مسوغات بیع ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ سَبَقَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْأَسَاطِينِ فِي الشَّرْحِ عَلَى الْقَوَاعِدِ، ان سے پہلے جناب صاحب الجواہر سے پہلے ان کے استاد گرامی جناب شیخ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جو شرح قواعد پہ اس میں بھی انہوں نے یہی نظریہ اختیار کیا ہے کہ بیچنا جائز نہیں ہے، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص والاجماع، کہ جناب کاشف الغطاء نے بیع وقف کی ممنوعیت پہ استدلال نمبر 1 فرمایا کہ نص موجود ہے، نص سے مراد وہی کہ جو اوپر ہم نے ذکر کیا، اجماع موجود ہے، بلکہ وہ فرماتے نا بلکہ ضرورت دین میں سے ہے۔ استدلال انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ بأن البيع وإضراب البيع ينافي حقیقت الوقف، بیع و امثال بیع وہ چیزیں کہ جو باعث بنتی ہیں کہ ایک چیز دوسری جگہ منتقل ہو جائے، فرماتے ہیں یہ تمام ينافي حقیقت الوقف، وقف کی حقیقت کے ساتھ منافات رکھتی ہیں، کیونکہ وقف میں کیا ہے، اخذ الدوام فیہ، اس میں دائمی کا مفہوم موجود ہے، یعنی مقومات وقف میں سے یہ ہے کہ وقف ہمیشہ دائمی ہوتا ہے، اور اسی طرح اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان نفی المعاوضات ماخوذا فیہ ابتدائی سے معاوضات کی نفی اس میں اخذ شدہ ہے کہ بھئی آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، آپ اسے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتے، اس کو آپ ہبہ نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں وقف میں ماخوذ ہیں، یعنی قوام وقف میں سے ہیں۔ خوب، تو یہ نظریہ ہے جناب صاحب الجواہر کا اور جناب کاشف الغطاء کا۔ خوب، وفیہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہو، کہ آپ کی کیا مراد ہے بطلان وقف سے؟ آیا بطلان وقف سے آپ کی مراد وقف کے بعض آثار کا منتفی ہونا ہے، یا اصل وقف کا ختم ہو جانا؟ بعض آثار کا ختم ہونا، مثلا ان کے آثار میں سے ایک یہ تھا کہ عدم جواز البیع، اس کا بیع کرنا جائز نہیں، تو جب آپ کہتے ہیں بطلان وقف ہے اور بعض آثار ختم ہو رہے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ بیع کرنا جائز ہے، تو فرماتے ہیں یہ آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کہ اس کا بیچنا، جو چیز وقف ہے اس کا بیچنا جائز نہیں، اور جب اس کو آپ بیچ رہے ہیں تو وہ وقف باقی نہیں رہے گا۔ تو اور اگر آپ کی مراد یہ ہے اس سے کہ اصل وقف ختم ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں اس پہ ہمارا اعتراض ہے۔ وفی انہ ان ارید من بطلانہ، اگر ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ وقف باطل ہو جائے گا کہ انتفاع بعض آثار ہی، اس کے بعض آثار ختم ہو جائیں گے، کہ اس کے آثار میں سے ایک اثر یہ تھا کہ عدم جواز البیع، بیع کرنا جائز نہیں، تو جب یہ اثر ختم ہو رہا ہے تو کیا آ جائے گا جی؟ جواز البیع المسبب عن سقوط حق الموقوف علیہم عن شخص العین او عنہا وعن بدلہا، یعنی بیع جائز ہو جائے گی، ایسی بیع کہ جو سبب بن رہی ہے کہ موقوف علیہم کا حق ساکت ہو جائے خود عین سے، یا خود عین سے اور عین کے بدل سے بھی، کیونکہ ایک دفعہ آپ بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے آ رہے ہیں، تو بالآخر ان پر بھی موقوف علیہم کا ختم ہو جائے گا۔ بس آپ کی مراد یہ ہے کہ حیث قلنا بکون الثمن للبطن الذی یبیع، کہ ہم نے یہ پہلے ذکر کیا ہے کہ وقف کو بیچ کر اس کے عوض میں جو آپ ثمن لے رہے ہیں وہ کس کی ہو جائے گی؟ وہ اس کی ہو جائے گی کہ الذی یبیع، جس کو بیچ رہا ہے۔ تو اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جواز بیع ہے تو فہذا لا محصل له، اس کلام کا تو کوئی مفہوم نہ ہوا، لذا اس میں دقت کی کیا ضرورت تھی؟ فضلا ان یحتاج الی نظر
فضلاً عن امعانہ، نہ یہ کہ اس میں دقت کی ضرورت تھی اور نہ غور و فکر کی ضرورت تھی، یہ تمام کے لیے مشخص ہے۔ نمبر 2، دوسرا احتمال ان کے کلام میں یہ ہے کہ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ انتفاء اصل الوقف، اصل وقف منتفی ہو جائے گا، یہ آپ کی مراد ہے۔ کما ہوا ظاہر کلام ہی، جیسا کہ صاحب جواہر کے کلام سے یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ کس طرح کہ ہے سو جعل المن من البیع، من از بیع یعنی عدم و جواز البیع کو انہوں نے قرار دیا من مقومات مفہوم الوقف، مفہوم وقف مقومات میں سے ہے۔ یعنی جیسے آپ نے لفظ وقف تو کہا تو مفہوم وقف میں یہ چیز موجود ہے، گویا کہ عدم و جواز البیع۔ اور یقیناً آپ کی یہی مراد ہے، اس کا ہم جواب یہ پیش کرتے ہیں ففیہ، اولاً یہ خلاف الاجماع ہے کہ بیع کیا نام ہے وقف کا بیع کرنا جائز نہیں، فرماتے ہیں یہ خلاف اجماع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ہم ذکر کریں گے کہ ایسے موارد موجود ہیں جہاں پہ تمام علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ ان کا بیچنا جائز ہے، تو پس یہ کس طرح مقومات مفہوم وقف میں ہو سکتا ہے؟ اولاً، ثانیاً یہ کہ اصلاً من از بیع، من عن البیع، یہ مفہوم وقف میں ماخوذ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مساجد اور شبہ مساجد کے علاوہ باقی جتنے بھی موارد وقف ہیں ان میں وقف یعنی تملیک کرنا ہے، ان کی ملکیت قرار دینا ہے۔ تو جب ایک چیز ملکیت میں آ جائے تو اس کے بعد پھر اس کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ جی لذا فرماتے ہیں وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ انتفاء اصل الوقف، اگر آپ کی مراد بطلان وقف سے یہ ہے کہ اصل وقف ہی ختم ہو جائے گا، جیسا کہ جناب کے کلام کا ظہور اسی بات میں ہے کہ ایسو جعل المن من البیع من مقومات مفہوم الوقف، ففیہ، تو اس میں اشکال یہ ہے کہ اولاً ما کون خلاف الاجماع، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ کس نے اجماع کے خلاف اس کی وضاحت؟ اذ لم یقل احد ممن اجاز بیع الوقف فی بعض الموارد ببطلان الوقف، کیونکہ وہ تمام افراد کہ جنہوں نے بعض موارد میں وقف کے بیع کرنے کی اجازت دی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ وقف ختم ہو چکا ہے۔ وخروج الموقوف عن ملک الموقوف علیہ، اور موقوف علیہ کی ملکیت سے خارج ہو کے پلٹ گئی الی ملک الواقف، واقف کی ملکیت کی طرف پلٹ گئی ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ دوسرا اشکال ان المنع عن البیع لیس ماخوذا فی مفہومہ، من عن البیع مفہوم وقف میں عکس نہیں ہے، مقومات وقف میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ بل ہوا فی غیر المساجد قسم من التملیک، بلکہ وقف ہوا ضمیر کا مرجع وقف ہے، مساجد اور شبہ مساجد مدارس وغیرہ یا امور عامہ رفع عامہ کے جو موارد ہیں ان کو چھوڑ کر باقی موارد میں وقف قسم من التملیک، یہ تملیک کی اقسام میں سے ہے۔ بلذا یطلق علیہ، شاہد پیش کر رہے ہیں کہ قسم تملیک میں سے ہے، شاہد کیا ہے؟ لذا یطلق علیہ الصدقہ، لذا اس وقف پہ یعنی مساجد و شبہ مساجد کے علاوہ جو وقف کیا جاتا ہے اس کو لفظ صدقہ اس پہ اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور ویجوز و ایجاب بلفظ تصدقت، اور یہاں پہ آپ وقف کا ایجاب لفظ تصدقت سے بھی کر سکتے ہیں کہ تصدقت حاضر الاشیاء لے حاضر الاشخاص مثلا، الا ان المالک له، ہاں فرق یہ ہے کہ اس کا جو مالک ہوں گے ایک تو یہی ہوگا کہ جو افراد سامنے موجود ہیں، اس کے علاوہ ان المالک له بطون متلاحقہ، وہ نسلیں کہ جو بعد میں آنے والی ہیں۔ لذا فاذا جاز بیعه مال ابدال قان البیع ولیا عن جمیع ملاک فی ابدال مالہم بمال آخر، لذا وہ موارد کے جہاں پہ وقف کا
بیچنا جائز ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہے کسی اور چیز میں، تو یہاں پہ یہ جو بائع ہے یہ گویا کہ ولی اور سرپرست ہے تمام ملاک کی جانب سے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں۔ کس بات میں ولی ہو چکا ہے؟ فی ابدال مالہم بمال آخر، کہ ان کے مال کو دوسرے مال میں تبدیل کر رہا ہے۔ یا فَإِذَا جَازَ لَا مَعَهُ، یا اجازت ہے لیکن بدون ابدال، کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا کہ وقف کی بے دو صورتوں میں ہے، یا آپ اس کو کسی دوسری چیز میں تبدیل کر کے بیچ رہے ہیں اور وہ جو تبدیل شدہ چیز ہے بعد والی وہ ان لوگوں کے استعمال میں آ جائے گی، یا نہ ٹوٹلی طور پہ اس کو آپ بیچ رہے ہیں۔ مثلا کس طرح؟ کما اذا بیع لضرورت البطن الموجود علی القول بجوازہ، مثلا اس طرح کہ بیچی جا رہی ہے صرف اس نسل کے لیے کہ جو اس وقت موجود ہے، علی القول بجوازہ، بنا پر اس قول کے کہ جو کہتے ہیں کہ بطن اول کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیچنا جائز ہے، تو فقد جعل الشاعر لهم حق ابطال الوقف ببيعه لانفسهم، تو گویا کہ شاعر نے اس بطن موجود وہ افراد کے جو ابھی موجود ہیں، گویا کہ شاعر نے ان کے لیے حق قرار دیا ہے کہ وہ وقف کو باطل کر دیں ببيعه لانفسهم، اپنے اوپر بیچ کے۔ فَإِذَا لَمْ يَبِيعُوا لَمْ يَبْطُلْ، پس جب وہ نہ بیچے تو وقت باطل نہیں ہوگا۔ وَلِذَا لَوْ فُرِضَ انتفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتفق كان الوقف على حاله، تو بنابراین اگر فرض یہ کیا جائے کہ اگرچہ جواز بیع کا حکم تو آ چکا ہے لیکن ان کی ضرورت ختم ہو چکی تھی، بیچنا ان کے لیے جائز تھا لیکن ابھی تک وہ چیز بیچی نہیں گئی، اس دورانیے میں ان کی ضرورت احتیاج ختم ہو چکی ہے، یا نہ ضرورت تو ختم نہیں ہوئی تھی لیکن بیع اتفاقاً بیع نہیں ہو سکی تھی، تو اب کان الوقف علی حالہ، وقف اپنے حال پہ باقی ہے، نہ یہ کہ وہ اپنے اصلی مالک کی طرف پلٹ گیا ہے۔ وَلِذَا صَرَّحَ فِي جَامِ الْمَقَاصِدِ، لہذا جناب محقق ثانی نے اپنی کتاب جامع مقاصد میں بھی صراحت فرمایا ہے بِعَدْمِ جواز رہن الوقف، کہ وقف کو رہن کرنا جائز نہیں ہے، ایسی چیز کہ جو موقوفہ ہے اس کو بطور رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن بَالَغَ حَدًّا يَجُوزُ بَيْعُهُ، اگرچہ وہ وقت اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہے، فرماتے ہیں تا وقتی کے حکم جواز اس پہ موجود ہے بیع اور ابھی تک اس کو بیع نہیں کیا گیا، فرماتے ہیں رہن وقف جائز نہیں۔ معلنا کیوں؟ باحتمال تروی الیسار للموقوف علیہم، کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ جن پہ یہ چیز وقف کی گئی ہے ان کو یسار یعنی ان کی حالت اچھی ہو جائے، تروی الیسار للموقوف علیہم عند ارادت بیعہ فی دین المرتہن، کہ جب آپ مرتہن کے دین کے بدلے میں اگر اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے اس دورانیے میں موقوف علیہم کی حالت اچھی ہو جائے، تو لذا وقف انہی پہ باقی رہنا چاہیے۔ خب تمام، پس یہاں تک مشخص ہو گیا کہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف جو ہے وہ اصل بیع سے ختم ہوتا ہے، فقط حکم جواز بیع سے ختم نہیں ہوتا۔ بنابراین حکم آ چکا جواز بیع کا اور ابھی تک بیع نہیں ہو چکی، اور درمیانی عرصے میں یہ وقف اپنی اسی موقوفہ حالت پہ باقی رہے گا۔ اب اس کے بعد ٹوٹلی طور پہ حکم پیش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ وقف کا بیع کرنا جائز ہے، اور وہ عرض کیا 3 قول ہیں۔ الاقوال فی الخروج عن عمومات منع بیع الوقف، وہ اقوال کہ جہاں پہ آپ منع بیع
بے وقف کے عموم سے خارج ہو سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ تو عرض کیا 3 قول ہیں۔ ان میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وقف مؤبد ہو چاہے وقف منقطع ہو۔ البتہ وقف مؤبد اجماعی ہے، وقف منقطع میں اختلاف ہے۔ فرماتے اذا عرفت ان مقتضی العمومات فی الوقف، جب آپ پہچان چکے کہ عمومات جو وقف میں موجود ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ وقف کو بیچنا جائز نہیں، تو فعلم، جانیے کہ ان لاصحابنا فی الغروج ان عموم المن فی الجملۃ اقوال ہے کہ عموم من سے نکلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اقوالن 3 قول ہیں، احدھا، ان میں سے پہلا قول، اس قول میں جناب ابن ادریس ہلی، جناب ابن جنید اسقافی اور جناب فخر الاسلام، ان کا نظریہ ان تمام سے ہم آہنگ ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 1 احدھا عدم الخروج عنہ اصلاً وقف سے باہر نہیں آ سکتے آپ۔ وہ الظاہر من کلام الہلی، جناب ابن ادریس ہلی کے کلام کا ظہور اسی میں ہے کہ حیث قال فی السرائر بعد نقل کلام المفید، کہ جناب ابن ادریس ہلی نے جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کی کلام کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ والذی یقتضیہ مذہبنا، کہ ہمارا جو نظریہ ہے، جو ہمارا جو مذہب، اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انہ بعد وقفہ، کہ جب ایک چیز وقف ہو چکی، وتقبیضہ، اور موقوف علیہم نے اس کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا، تو لا یجوز رجوع فیہ، واقف کے لیے اس میں اب رجوع کرنا جائز نہیں، کہ وہ کہے جی اب میں وقف نہیں کرتا۔ اسی طرح ولا تغییر عن وجوہہ وسبلہ، اور جس سمت کے لیے اس نے وقف کیا ہے اس سمت سے اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا، جس چیز کے لیے وقف کیا ہے اس میں اب تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، ولا بیعہ، اس کو بیع بھی نہیں کر سکتا، فرق نہیں بیع میں، سوا کان بیعہ ادر علیہم املا، چاہے بیع ان کے لیے ادر یعنی نفع مند ہو موقوف علیہم کے لیے یا نہ، اور اس طرح سوا خرب الوقف، چاہے وقف خراب ہو جائے، اور اسی طرح ولا یوجد من یرائی ہے، اور کوئی اس وقف کی عمارت کرنے والا، اس کو بنانے والا بھی موجود نہ ہو، مثلا سلطان کی جانب سے وغیرہ ہی، یا مومنین کی طرف سے، او یحصل بحیث لا یجد نفعا، یا وقف اس حالت تک، یحصل یعنی یسیر، جی ہاں، یا وقف یہ اس حالت تک پہنچ چکا ہو کہ لا یجد نفعا، کہ جس میں کوئی نفع موجود نہ ہو، املا، یا ایسی سچویشن نہ ہو، تمام صورتوں میں بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بعد نقل اقوال مجوزین، جو کہتے ہیں وقف پر بیچنا جائز ہے، ان کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد کیا کہا؟ یہ کہا کہ وابن ادریس سد الباب، کہ جناب ابن ادریس ہلی نے اس باب کو بند کر دیا ہے اور فرمایا کہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ وہ نادر مع قوتہ، کہ وہ فرماتے ہیں جناب شہید اول کہ یہ قول اگرچہ نادر ہے لیکن قوی ہے، گویا میلان جناب شہید اول کا اسی بات کی طرف ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔